فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفضل لیکچر نمبر 3، عنوان ہے زمین و آسمان۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 128 سے۔ عنوان ہے نباتات کی دنیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگرد مفصل ابن عمر کے سامنے اثبات وجود خدا کے دلائل بیان فرما رہے ہیں۔ بارش اور معدنیات کی اہمیت، قدر و قیمت اور ان میں اللہ تعالیٰ کے منصوبے اور حکمت کو بیان کرنے کے بعد آپ نے مفصل ابن عمر سے فرمایا: مفصل، دنیا میں موجود ہزاروں طرح کے نباتات اور ان کی انواع و اقسام کی موجودگی پر غور کرو۔ مثلاً یہ کیوں پائی جاتی ہیں اور ان کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھو، پھل تو غذا میں کام آتے ہیں، خشک گھاس جانوروں کی خوراک بنتی ہے، درختوں کی لکڑی آگ جلانے اور لکڑی کا ساز و سامان مثلاً گھر، دروازے، کھڑکیاں، پل وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ پیڑوں کی چھال، موٹی اور پتلی جڑوں اور درختوں کے تنوں سے نکلنے والے گوند کے اپنے الگ الگ فوائد ہیں۔ شاخوں پر پھل، پھول۔ تم نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ غذا میں استعمال ہونے والے پھل درختوں پر لگنے کے بجائے انسانوں کو کسی ایک جگہ رکھے ہوئے مل جایا کرتے اور شاخوں پہ نہ لگتے، تو انسانوں کو آسانی رہتی۔ اگر ایسا ہوتا تو زندگی میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے۔ اس طرح غذا تو حاصل ہو جاتی، لیکن انسان درختوں اور شاخوں کے دوسرے فوائد سے محروم ہو جاتا۔ مثلاً لکڑی کے تختے، تنے اور شاخیں، پتے، حتیٰ کہ جڑیں سبھی مختلف کاموں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کے فائدے بہت زیادہ اور ناقابل قدر ہیں۔ مثلاً کشتی بنانے، چھت ڈالنے، کھڑکیاں، دروازے بنانے اور دیگر کاموں اور ضروریات کے لیے لکڑی کہاں سے آتی؟ پھر زمین کی ہریالی، سرسبزی اور شادابی سے نگاہوں کو تراوٹ اور ذہن کو تازگی ملتی ہے۔ ان حسین مناظر کو دیکھ کر دماغ کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اگر پیڑ نہ ہوتے اور پھل ہمیں زمین پر کہیں رکھے ہوئے مل جایا کرتے تو خوبصورت مناظر ہمیں کہاں نظر آتے؟ درختوں کے فائدے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے ایک سے زیادہ فائدے ہیں۔ درختوں اور پیڑ پودوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ درختوں کی وجہ سے کرۂ ارض کو آکسیجن فراہم ہوتی ہے۔ یہ دن کے وقت زہریلی گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ درخت بے شمار اقسام کے پرندوں، رینگنے والے جانوروں اور حشرات الارض کو رہنے کی جگہ فراہم کرتے ہیں۔ پھلوں اور بیجوں کی فراہمی بھی درختوں ہی کی وجہ سے جاری رہتی ہے۔ درختوں کی لکڑیاں اور تنے مختلف چیزوں کے بنانے اور جلانے میں کام آتے ہیں۔ یہی نہیں، درختوں کی وجہ سے زمین پانی کے کٹاؤ سے محفوظ رہتی ہے۔ درخت مٹی کو تھامے اور سمیٹے رہتے ہیں۔ اگر درخت نہ ہوں تو بارشوں کا پانی پورے علاقے کا نقشہ بدل کر رکھ دیں۔ درختوں کے پھول، پتے اور جڑیں مختلف ادویات کی تیاری میں کام آتے ہیں۔ فضا میں موجود نائٹروجن جو انسانوں کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن اس گیس کو انسانی جسم براہ راست استعمال نہیں کرتا۔ یہ گیس بارشوں کے ذریعے زمین پر آتی ہے، جہاں ایک خاص قسم کے بیکٹیریا یعنی نائٹروجن فکسر بیکٹیریا کہا جاتا ہے اس گیس کی ساخت میں تبدیل کر کے اسے جڑوں کے ذریعے درختوں اور پیڑ پودوں کے اندر پہنچاتے ہیں۔ درخت اور پیڑ پودے اپنے پھلوں، بالیوں اور پھلیوں کے ذریعے انہیں انسان اور دوسرے ذی حیات کے لیے خوش ذائقہ،
ناقابل ہضم اور قابل استفادہ بناتے ہیں۔ درخت کے پتے، سولر انرجی پینل۔ درخت کے ہر پتے کی عقبی حصے میں 10 لاکھ سے زیادہ ایسے سیل ہوتے ہیں جنہیں اسٹوماٹا کہا جاتا ہے، جو کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں۔ کھلنے اور بند ہونے کے اس عمل کے دوران وہ ہر مرتبہ انسانوں اور دوسرے ذی حیات کی زندگی کے لیے ناگزیر گیس یعنی آکسیجن کو فضا میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر خلیے کے اندر سینکڑوں سولر انرجی پاور پلانٹ ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کرتے ہیں اور درخت کے لیے غذا تیار کرنے کے عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ پتوں کے اندر یہ توانائی گھر سولر انرجی پلانٹس کام کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پتوں یا سولر انرجی پینلز کی یہ چادر کرۂ ارض کے 25 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، اور ان میں سے ہر پتا فوٹوسینتھیسس کے ذریعے آکسیجن پیدا کرنے پر مامور ہے اور اسی عمل کے ذریعے اپنی، انسانوں کی اور دوسری تمام حیوانوں کی غذا تیار کرتا رہتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ درختوں کو کس نے سکھایا کہ توانائی کس طرح حاصل کی جائے اور اس کے ذریعے کیا تیار کیا جائے۔ یہ حوالہ ہے سیکرٹ لائف آف پلانٹس۔ زراعت میں کثرت پیدا کی گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل اس افزائش پر غور کرو جو زراعت میں قائم کی گئی کہ ایک دانے سے 100 دانے تک پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ عقلاً تجویز کیا جاتا ہے کہ ایک دانے سے ایک ہی دانہ پیدا ہو۔ تم غور تو کرو یہ افزائش اس قدر زیادہ کیوں رکھی گئی؟ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہے کہ غلہ زیادہ پیدا ہو، یہ کھانے کے لیے بھی کام آئے اور اس سے اگلی فصل کے لیے بیج بھی حاصل کیا جا سکے۔ دیکھو، جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو آباد کرنا چاہتا ہے یعنی نیا شہر بسانا چاہتا ہے تو وہ وہاں کے باشندوں کو اس قدر غلہ دیتا ہے جس سے بیج بھی بویا جا سکے اور اگلی فصل کے تیار ہونے تک غذائی ضروریات بھی پوری ہو سکیں۔ زراعت میں یہ بات یعنی کثرت اس حکیم المطلق اللہ کی تدبیر میں پہلے ہی گزر چکی ہے کہ اس زراعت میں افزائش اس قدر زیادہ ہونا چاہیے تاکہ غذا اور کاشت دونوں ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اللہ کی نشانی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، زراعت میں یہ کثرت اس حکیم المطلق کی تدبیر میں پہلے ہی سے گزر چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہونا زمین و آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے طے کیا جا چکا تھا۔ زراعت میں اس قدر کثرت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی منصوبہ ساز کے وجود کے بغیر زراعت میں کثرت ممکن نہیں تھی۔ ایسا منصوبہ ساز جو کرۂ زمین اور یہاں موجود ذی حیات کی ممکنہ ضروریات سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی آگاہ ہو، اس کا علم ماضی، حال اور مستقبل پر یکساں محیط ہو، اسے زمین اور اہل زمین کو خلق کرنے سے پہلے ہی ان کی ضروریات کا مکمل طور پر علم ہو اور اسے ان حالات اور واقعات سے بھی مکمل آگاہی حاصل ہو جو زمین پر رونما ہو سکتے ہیں یا رونما ہو رہے ہیں اور رونما ہوں گے۔ کھجور کا پیڑ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، زراعت میں کثرت کی ایک مثال کھجور کا پیڑ ہے۔ اس میں پھل بھی کثرت سے لگتے ہیں اور ان کی گٹھلیاں مزید پودے اگانے کے کام آتی ہیں، لیکن تم دیکھتے ہو کہ کھجور کے پیڑ کی جڑ تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس جڑ سے اس کے بہت سے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تم نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب بھی وہی ہے کہ لوگ اس پیڑ کے پھلوں کو استعمال کریں اور اس کا بیج زمین میں دوبارہ بویا جا سکے۔ اگر اس کی ایک ہی جڑ سے دوسرے چھوٹے پودے نہ نکلتے تو ایسے میں ممکن نہیں تھا کہ کسی کام یا بونے کے لیے ان میں سے کوئی چیز توڑی جا سکے۔ پھر اگر کہیں کوئی ناگہانی بلا، زلزلہ، طوفان یا کوئی بیماری آ جاتی تو اصل درخت ہی فنا ہو جاتے، تو ان کی نسل زمین پر باقی نہ رہتی۔ بغیر بیج کے افزائش نسل۔ کھجور کے پیڑ سمیت دنیا میں بہت سے درخت اور پودے ایسے ہیں جن کی افزائش نسل
بغیر بیج کے بھی جاری رہتی ہے۔ بہت سے پیڑوں کی جڑ سے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کھجور، انناس اور پام کے کئی اقسام میں ہوتا ہے۔ بہت سے پیڑ پودے اسی پیڑ یا پودے کی قلم لگانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال گلاب، چمیلی اور پیپل اور برگد وغیرہ کے پیڑ ہیں۔ اس عمل میں بھی قدرت کی وہی مصلحت کار فرما نظر آتی ہے کہ زمین پر زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے موجود رہیں، اور اگر ایک جگہ سے ناگہانی آفت کے سبب ان کی تعداد ختم بھی ہو جائے تو جلد ہی انہیں دوبارہ اگایا جا سکے۔ پھلیوں اور گیہوں کی بالیوں کی حکمت۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل مسور، ماش، باقلہ یعنی مٹر، لوبیا اور دوسرے دانوں کے پیدا ہونے پر غور کرو۔ یہ تمام دانے ایک ایسی چیز کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو پھلی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان دانوں کے بڑے ہونے اور سخت اور مستحکم ہونے تک کیڑے مکوڑوں اور پرندوں سے ان کی حفاظت کی جا سکے، بالکل اسی طرح جیسے وہ جھلی جس کے اندر انسانی بچہ شکم مادر میں اعضاء مکمل ہونے تک محفوظ رہتا ہے۔ لیکن گیہوں یا مکئی اور اس سے ملتے جلتے دوسرے دانوں کے لیے تہ بتہ سخت چھلکے بنائے گئے ہیں، اور ان چھلکوں کے سروں پر بالیوں کی نوکیں اس طرح ہوتی ہیں جیسے نوکیلی اور تیز برچھیاں۔ یہ انتظام اناج کی حفاظت کے لیے کیا گیا تاکہ پرندے وغیرہ اس سے دور رہیں اور زیادہ سے زیادہ دانے کسانوں اور کاشتکاروں کو حاصل ہو سکیں۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص سوچے کہ پرندے تو پھر بھی فصلوں سے دانے حاصل کر لیتے ہیں، تو ہاں ایسا ہوتا ہے، پرندے اس کے باوجود فصلوں سے دانے حاصل کر لیتے ہیں، اور ایسا ان کے لیے ممکن اور معین بھی کیا گیا۔ پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور زمین کی پیداوار میں ان کا بھی ایک حصہ ہے، لیکن یہ حصہ ایک خاص مقدار میں ہے۔ دانوں کو چھلکوں اور پھلیوں میں محفوظ اس لیے کیا گیا کہ پرندے ان دانوں سے اسی قدر حاصل کر سکیں جو ان کے لیے مقدر ہے۔ اگر دانے کھلے ہوئے ہوتے تو پرندے آسانی سے زیادہ نقصان کر سکتے تھے۔ اگر وہ دانوں کو کھلا ہوا پاتے اور وہاں کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہ ہوتا تو یہ دانوں پر ٹوٹ پڑتے، کھانے سے زیادہ دانوں کو ضائع کرتے یا اتنا کھا لیتے کہ بدہضمی کے سبب مر جایا کرتے۔ دوسری طرف کاشتکار جو اس قدر محنت سے کھیت اگاتے ہیں، کھیتوں سے خالی ہاتھ واپس آتے اور مجموعی طور پر ساری دنیا غذائی اجناس کی قلت کا شکار ہو جاتی۔ تو مفصل اناج کے دانوں کی حفاظت کے لیے یہ انتظام اس لیے کیے گئے کہ اجناس کو پرندوں سے بچایا جائے۔ اب اگر پرندے اس میں سے کچھ کھا پاتے ہیں تو اتنا ہی جو ان کے لیے ضروری ہے، لیکن زیادہ مقدار انسانوں کے لیے محفوظ رہتی ہے کیونکہ وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ فصلیں انہی کی کوششوں سے لہلہاتی ہیں۔ فصلوں کی حفاظت کے دوسرے انتظامات۔ فصلوں کو پرندے ہی نہیں، چوہے اور دوسرے کئی چھوٹے جانور اور کیڑے مکوڑے بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بھی حیران کن انتظامات کیے ہیں۔ مثلاً دن کے وقت عقاب، باز، چیلیں اور کوے چوہوں اور چھوٹے جانوروں پر نظر رکھتے ہیں اور انہیں پکڑ کر کھا جاتے ہیں۔ بعض پرندے فصلوں پر لگنے والی سنڈیوں کو اپنی غذا بناتے ہیں۔ مکڑیاں چھوٹے کیڑے مکوڑوں پر حملہ ور ہوتی ہیں۔ رات کے وقت الو فصلوں کو نقصان پہنچانے والے چوہوں کا خاتمہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال تلیر نامی پرندہ ہے جو کپاس کی فصل کو لگنے والی سنڈیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ سنڈیوں کو مارتے زیادہ ہیں، کھاتے کم ہیں۔ درختوں اور پودوں کی غذا کا اہتمام۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، درختوں اور طرح طرح کی دوسری بے شمار نباتات کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کرو۔ دیکھو، درختوں کو بھی غذا کی اسی طرح ضرورت ہوتی ہے جس طرح حیوانوں کی اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن درختوں یا پیڑ پودوں کے نہ منہ ہوتا ہے، نہ حرکت اور ارادے کرنے کی صلاحیت کہ وہ اپنی غذا استعمال حاصل کرنے کی ترکیب سوچیں، پھر ادھر ادھر اس غذا کے لیے بھاگے دوڑیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غذا کس طرح حاصل کرتے ہیں، پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ اب درخت چونکہ ارادے اور حرکت کی قوت سے محروم ہے، ان کے نہ منہ ہے، نہ دانت، نہ زبان، نہ معدہ، تو ان کے خلق کرنے والے نے انہیں غذا فراہم کرنے کے بالکل ہی انوکھے اور حیران کن انتظامات کیے ہیں۔
امام علیہ السلام نے فرمایا، ان درختوں کی جڑیں زمین کے اندر تک مضبوطی سے قائم کی گئی ہیں۔ یہ اپنی جڑوں کے ذریعے اپنی غذا اور پانی کو حاصل کرتے ہیں، اور یہ غذا اور پانی جڑ سے لے کر تنے سے گزرتا ہوا پیڑ کی تمام شاخوں اور پتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ زمین ان کی ماں کی طرح ہے اور ان کی جڑیں ان کے منہ کی مانند ہیں، جن سے یہ اسی طرح غذا حاصل کرتے ہیں جس طرح دودھ پلانے والے حیوانوں کے بچے اپنی ماں کی چھاتی سے منہ لگا کر دودھ پیتے ہیں۔ درختوں کے پاس نہ عقل ہے نہ اعضا۔ پیڑ پودے اور ہریالی زمین کی رونق ہی نہیں بلکہ یہ زمین پر زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ پیڑ پودے سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کرتے ہیں اور اس توانائی کی مدد سے اپنی جڑیں، تنے، شاخیں، پتے اور پھل پھول پیدا کرتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ پیڑ پودے یہ حیران کن کیمیائی کارنامے کس طرح سر انجام دیتے ہیں؟ نہ ان کے پاس عقل اور علم ہے، نہ سماعت اور بصارت، نہ کوئی ان کو سکھانے والا، اور نہ ہی کسی کی بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود تمام نباتات غذا حاصل کرنے کے لیے سورج کی توانائی کو استعمال کرنا اور اس توانائی کی مدد سے اپنی غذا خود تیار کرنا، اپنے وجود کو پروان چڑھانا اور اپنی اگلی نسلوں کو باقی رکھنے کے انتظامات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اپنی آئندہ نسل سے انسانوں کی طرح کسی منافع کی کوئی امید بھی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود پیڑ پودے کروڑوں سال سے یہ سب حیران کن کیمیائی معجزے اسی طرح رونما کر رہے ہیں تاکہ دوسرے ذی حیات اس کرۂ ارض پر اپنی زندگی برقرار رکھ سکیں۔ درخت اپنی غذا کس طرح تیار کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیڑ پودے اپنی غذا کس طرح تیار کرتے ہیں۔ زمین پر سورج سے آنے والی توانائی کا زیادہ حصہ سمندروں اور زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اس توانائی کا صرف 1% پیڑ پودوں کے حصے میں آتا ہے، جس سے یہ اپنی غذا کی تیاری میں مدد لیتے ہیں۔ انسان کے سوا کسی حیوان، جانور، پرندے یا حشرات وغیرہ میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنی غذا خود تیار کر سکے۔ البتہ اس صلاحیت میں پیڑ پودے انسان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یعنی اپنی غذا کی خود تیاری۔ پودوں کے پتے کسی سولر انرجی پیدا کرنے والے پینل کی طرح ہوتے ہیں اور توانائی کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ پتے جب اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں تو اسے فوٹوسینتھیسس کہا جاتا ہے۔ اس کام میں درخت روشنی، پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو استعمال کرتے ہیں۔ فوٹوسینتھیسس کے اس عمل کے دوران پودے کو گلوکوز حاصل ہوتی ہے اور اسی عمل سے پودوں سے آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے۔ اس کے برعکس انسان غذا اور سانس لینے کے عمل میں آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور اس عمل کے دوران جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے رہتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو پیڑ پودے ہوا سے کشید کرتے ہیں۔ یہ گیس درختوں کے پتوں کی عقبی سطح پر موجود ننھے سوراخوں کے ذریعے پودوں کے اندر داخل ہوتی ہے۔ غذا تیار کرنے کے لیے پانی کو پودوں کی جڑیں زمین سے حاصل کر کے اسے اوپر تنے، شاخوں اور وہاں سے پتوں تک پہنچاتی ہیں۔ اس پانی کے ساتھ دوسرے کئی اجزاء بھی پودوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ پتوں کے عقبی حصے میں کلوروفل سے بھرے ہوئے ننھے ابھار ہوتے ہیں، انہیں کلوروپلاسٹ کہا جاتا ہے۔ سورج کی توانائی سے فوٹوسینتھیسس یعنی غذا کی تیاری کا کام اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے۔ حوالہ ہے سیکریٹ لائف آف پلانٹس۔ درختوں کی ایک حیران کن صلاحیت۔ اگر ہم پانی کو بلندی پر چڑھانا چاہیں، مثلاً صحن میں موجود واٹر ٹینک سے پانی کو گھر کے اوپر پانی کی ٹنکی تک لے جانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں پانی چڑھانے والی مشین کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہی کام پیڑ پودے بغیر کسی اضافی مشین کے بآسانی سر انجام دیتے ہیں۔ 3-4 منزلہ عمارت سے بھی زیادہ اونچے درخت زمین سے پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ پانی درختوں کی چوٹیوں اور ایک پتے تک مسلسل پہنچتا رہتا ہے اور کشیش ثقل کو توڑتا ہوا اوپر کی طرف چڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح پودوں کے اندر ایک اور حیران کن عمل یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بیج کو اگر مٹی میں دبا دیا جائے تو اس بیج سے جڑیں نکل کر کشیش ثقل کے زیر اثر زمین میں نیچے کی طرف جانے لگتی ہیں، جبکہ پودے کا تنا اور شاخیں کشیش ثقل کی اس قوت کے برعکس آسمان کی طرف بلند ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ حوالہ ہے ہاؤ نیچر ورک۔
سوال یہ ہے کہ ایک درخت میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی قوت سے یہ سارے حیران کن کیمیائی کارنامے سر انجام دے سکے؟ کیا ایک پیڑ میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک طرف کشش ثقل کی قوت کے زیر اثر کام کرے اور دوسری طرف اسی قوت کے برعکس کام سر انجام دے؟ کیا ایک درخت میں یہ صلاحیت خود بخود پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ زمین اور آسمان سے ضروری اجزاء کو حاصل کر کے مختلف اقسام، ذائقوں اور خصوصیت کے پھل ایک خاص طرح کی شکل اور پیکنگ میں انسانوں اور دوسرے جانداروں کے لیے پیش کرے، اور یہ پھل اس طرح کے ہوں کہ ہمیں خوش رنگ، خوش ذائقہ محسوس ہوں؟ کیا درختوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ انسانوں کو کس طرح کے غذائی اجزاء اور پھلوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ انہیں کون سے ذائقے پسند ہیں تاکہ وہ ان باتوں کے پیش نظر اپنے ان پھلوں کو تیار کریں؟ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا عقلاً محال ہے، اور یہی بات ثابت کرتی ہے کہ پیڑ پودوں کو بھی اسی ذات نے پیدا کیا جس نے انسانوں اور دوسرے ذی حیات کو پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی ہر مخلوق کی ضروریات سے آگاہ ہے۔ باب شروع ہو رہا ہے 14واں، صفحہ نمبر ہے 140، عنوان ہے درختوں میں اللہ کی نشانیاں۔ امام علیہ السلام نے نباتات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس گفتگو کا مرکزی نقطہ دراصل اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں اور اثبات وجود خدا کے دلائل ہیں۔ واضح رہے کہ یہ گفتگو ایک ایسے دور یعنی 7ویں عیسوی میں ہو رہی ہے جبکہ ابھی نباتات کے حوالے سے معلومات کم از کم جزیرہ عرب میں بہت محدود ہیں۔ مغربی دنیا میں ابھی علم نباتات کے وجود میں آنے میں صدیوں کا فاصلہ ہے۔ لوگوں کو بس اسی قدر معلوم ہے جو ان کے تجربے سے انہیں حاصل ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، تم نے خیموں اور جھولداریوں کو تو دیکھا ہوگا کہ انہیں بانسوں کی مدد سے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ان بانسوں کو رسیوں کی مدد سے سیدھا کھڑا کیا جاتا ہے، اور ان رسیوں کو زمین پر مختلف زاویوں سے کھونٹوں سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ خیمے، قناتیں یا شامیانے سیدھے کھڑے رہیں اور اپنی جگہ قائم رہیں۔ اب تم نباتات کو دیکھو تو انہیں بھی ایسا ہی پاؤ گے۔ ایک درخت تمہیں سیدھا کھڑا نظر آئے گا، لیکن اس کی جڑیں زمین کے اندر ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی تاکہ یہ درخت کو تھامے رہیں اور اسے اپنی جگہ قائم رکھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بڑے بڑے تناور پیڑ مثلاً کھجور کے درخت آندھیوں اور طوفانوں میں کس طرح کھڑے رہ سکتے تھے؟ اب دیکھو کہ خلاق دو عالم کی حکمت و صنعت انسانوں کی خیمے قائم کرنے کی حکمت سے کس طرح زیادہ قدیم ہو گئی۔ یعنی انسانوں نے خیمے قائم کرنے کی ترکیب دراصل درختوں میں موجود اللہ کی حکمت سے سیکھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تجربے سے کچھ سیکھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تجربے سے کچھ سیکھا اور اس کے مطابق درختوں کو پیدا کر دیا۔ وہ تدبیر جسے انسان خیمے یا شامیانہ قائم کرنے میں استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت و صنعت ہے۔ درختوں کے پتے ایک عجوبہ۔ مفضل، درختوں کے پتے پر بھی ذرا غور کرو، تمہیں ان پتوں کے اندر جڑوں جیسی رگیں ہر طرف کو پھیلی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ پتے کے طول و عرض میں موجود ہوں گی۔ ان موٹی رگوں سے باریک باریک رگیں ملی ہوئی ہوں گی جو درمیان سے ہر طرف جاتی ہوئی ہوں گی۔ ایسی رگیں اگر کوئی انسان بنانا چاہے تو اس کے لیے کہاں ممکن ہوگا؟ ان حیران کن کاموں کے سر انجام دینے کے لیے اسے آلات، حرکت، تدبیر اور کلام کی ضرورت ہوگی، لیکن پیڑ پودے جو ان پتوں کو بناتے ہیں اور ان سب چیزوں سے محروم ہیں۔ ان کے پاس نہ آلات ہیں، نہ حرکت، نہ عقل و شعور، اور نہ ایک دوسرے کے تجربے اور مشورے سے استفادہ کرنے کی صلاحیت۔ تو پھر یہ پیڑ اس قدر نفیس اور حیران کن چیز کس طرح بنا لیتے ہیں؟ درختوں کے پتے۔ درختوں کے پتے اللہ تعالیٰ کے عجائبات کا ایک نمونہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے عہد کی مجبوری کے سبب پتوں کے بارے میں مختصراً بات کی ہے۔ ہم اس کلام کی وضاحت سائنس کی مدد سے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ پتوں کی حیران کن صلاحیتوں کے بارے میں ہم گزشتہ صفحات پر کچھ عرض کر چکے ہیں۔ اب ہم درختوں اور پتوں کی دیگر خصوصیات پر بات کریں گے۔ ہر درخت کے پتے دوسرے اقسام کے پیڑ کے پتوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور یہ اختلاف موسم، جغرافیائی ماحول، درختوں سے فائدے اٹھانے والے ذی حیات اور خودرو درختوں کی ضروریات سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔
पहाड़ों पर शदीद मौसमों का मुकाबला करने वाले दरख्तों के पत्ते छोटे और नोकीले होते हैं ताकि बर्फ़बारी इन्हें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले दरख्तों के पत्ते चौड़े और फैले हुए होते हैं। ये दरख्त हर साल अपने पत्ते गिराते हैं और मौसम बहार में दूसरे पत्ते पैदा करते हैं। सहराई इलाकों के पेड़ों के पत्ते मोटे और दबीज़ होते हैं ताकि खुश्क साली के तवील मौसमों में खुद को बाकी रहने के लिए पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकें। इन पेड़ों के पत्तों की बनावट भी इस तरह की होती है कि ये बारिश और शबनम के कतरों को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके इन्हें अपनी जड़ों की तरफ गिरा सकें। दरख्तों के कद-ओ-कामत और फैलाव का ताल्लुक़ भी इनके माहौल से होता है। मसलन घने जंगलों में मौजूद दरख्त ज़्यादा लंबे होते हैं और ऊपर उठने में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं ताकि सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें, जबकि मैदानी इलाकों के दरख्त कम लंबे और ज़्यादा फैले हुए होते हैं क्योंकि इन्हें सूरज की रोशनी बआसानी दस्तयाब होती है। हवाला है सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। पत्तों के अंदर मौजूद अल्लाह ताला के इंतज़ामात, मसलन इनकी ग़िज़ा तैयार करने के वसाइल के हवाले से हम गुज़िश्ता बाब में मुख्तसरन बता चुके हैं। इस बाब में हम सिर्फ़ पत्तों के अंदर मौजूद मोटी और बारीक रगों के बारे में बात करेंगे। पत्तों की रगें। पत्तों की ये रगें वही काम करती हैं जो काम हमारे जिस्मों में खून की रगें सरअंजाम देती हैं। जड़ों की तरफ से आने वाला पानी और ग़िज़ाई अज्जा तने और फिर शाखों के रास्ते पत्तों तक पहुंचते हैं और उन पत्तों की ज़रूरत के मुताबिक मोटी और बारीक रगों में सफ़र करते हैं। सफ़र करते हुए पत्ते को इस काबिल बनाते हैं कि वो दरख्त के लिए ग़िज़ा तैयार कर सके और पेड़ पौधे इस ग़िज़ा से अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़ी हयात के लिए सब्ज़ियाँ, फल, फूल, गोंद और वो ग़िज़ाई और अद्वियाती अज्जा तैयार कर सकें जिनकी इंसानों को इस मौसम में ज़रूरत और हाजत होती है। आप देखते हैं तमाम फल अलग अलग मौसमों में आते हैं और इंसानों ही को नहीं दूसरे ज़ी हयात के लिए भी वो ग़िज़ाई अज्जा फराम करते हैं जिनकी ज़ी हयात को इस ख़ास मौसम में ज़रूरत होती है। पत्तों की मोटी रगों की हिकमत। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफस्सिल, पत्तों में मौजूद इन मोटी रगों में एक हिकमत ये भी है कि वो अपनी मजबूती और सख्ती के ज़रिए पत्तों को पकड़े रहें ताकि पत्ते हवा से फट ना जाएं। देखो ये पत्तियाँ इन मसनूई पत्तियों से किस कदर मुशाबा हैं जो कपड़ों वग़ैरह के छोटे टुकड़ों से काट कर बनाई जाती हैं। इनमें मसलन मसनूई फूलों में भी इसे यानी इस डिज़ाइन को कायम करने के लिए लंबी सीखें लगाई जाती हैं ताकि वो कपड़े को पकड़े रहें। तो ज़ाहिर है कि ये इंसानी सनत दरअसल इसी खुदाई सनत और खलकत की एक मामूली सी नकल है, अगरचे अल्लाह की सनत और हिकमत की गहराई तक पहुंचना महाल और नामुमकिन है। एक और मिसाल इस बात यानी पत्तियों में मोटी रगों की ज़रूरत को आजकल के ज़माने में एक आदमी पतंग की मिसाल से भी समझ सकता है। पतंग का कागज़ बारीक होता है और इसे हवा में उड़ाना होता है, इसलिए कागज़ को हवा में उड़ाने के लिए पतंग के कागज़ के साथ सख्त तीलियां लगा दी जाती हैं जिनकी वजह से कागज़ इतना मजबूत हो जाता है कि हवा का मुकाबला कर सके। गुठली और बीज की अहमियत। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफज़्ज़िल, दरख्तों की गुठलियों और इनके बीजों पर गौर करो। इन्हें फलों और सब्जियों के अंदरूनी हिस्सों में रखा गया है ताकि ये महफूज रहें और किसी वजह से असल दरख्त या पौधा ख़त्म हो जाए तो ये गुठली या बीज इसकी कायम मकाम बन जाए। ये ऐसे ही है जैसे किसी बहुत ही नफीस और ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ को कई मकामात पर महफूज रखा जाता है। अगर किसी एक मकाम पर हादसे के सबब वो चीज़ ज़ाया हो जाए तो दूसरे मकाम पर महफूज रहे और इसे वहाँ से लेकर इस्तेमाल किया जा सके। नस्ल बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों की हिकमत अमली। अल्लाह ताला के हुक्म और इसकी मसलहत और मशीयत के मुताबिक पेड़ पौधे अपनी आइंदा नस्लों को दुनिया में लाने के लिए तरह तरह की हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। कई पौधों के बीज पुख्ता होने के बाद फलियों से बाहर निकलते हैं। ये बेहद हल्के होते हैं। इनके इर्द गिर्द रुआं मौजूद होता है। ये रुआं
انہیں ہوا میں دور دور تک اڑنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، اسی لیے یہ زمین پر دور دور تک اڑتے چلے جاتے ہیں، پھر کشش ثقل کی وجہ سے آخرکار زمین میں گر جاتے ہیں اور اپنے موسم اور حالات کے مطابق وہیں زمین میں جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ کئی اقسام کے پیڑوں کے بیج سخت اور بڑے ہوتے ہیں، ایسے پھلوں کو بڑے پرندے سالم نگل جاتے ہیں اور درخت کے بیج کو بغیر ہضم کیے اپنے پیٹ کے ساتھ کسی اور مقام پر جسم سے نکال دیتے ہیں۔ پرندے کے معدے کی حرارت کے سبب بیج کے خول کی سختی نرم پڑ جاتی ہے اور یہ زمین پر گر کر وہیں اپنی جڑیں باہر نکالتا ہے اور اس طرح ایک نیا درخت اگنے لگتا ہے۔ یہ کام بہت سے سبزی خور چوپائے بھی سر انجام دیتے ہیں۔ گھاس کے بیج بھی بہت چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں اور یہ پرندوں اور چھوٹے جانوروں کے جسم سے چپک کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور مختلف مقامات پر گر کر مناسب حالات ملتے ہی زمین سے اگنے لگتے ہیں۔ یہ بات بہرحال غور کرنے کی ہے کہ کرۂ ارض کے ماحول کی بقا کے لیے پیڑ پودوں کی مختلف اقسام اور حکمت عملی اختیار کرتی ہے، تو کیا یہ ذہانت کے کام پیڑ پودے خود اپنی عقل سے سر انجام دیتے ہیں؟ کیا یہ سب حیران کن اور پرپیش کام اتفاقاً رونما ہو جاتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں سال سے ہر موسم میں کھجور اور آم کا پیڑ آم ہی کیوں پیدا کرتا ہے؟ خربوزے، تربوز اور ککڑیاں گرمیوں ہی میں آتی ہیں تاکہ انسان رس اور پانی کے ذریعے گرمی کے اثرات کو کم کر سکے۔ مونگ پھلیاں، چلغوزے، بادام اور اخروٹ سردیوں ہی میں نظر آتے ہیں تاکہ انہیں کھا کر ان کا تیل استعمال کیا جا سکے اور سردی کے اثرات کو کم کیا جائے۔ پھل اور گٹلیاں۔ امام علیہ السلام نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، ان گٹلیوں کے ایک اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اگر پھلوں کے اندر یہ گٹلیاں نہ ہوتیں تو پھل بہت جلد پھٹ جایا کرتے اور ان میں جلد خرابی پیدا ہو جاتی۔ مثلاً آم کے اندر مواد بہت ہی باریک ریشوں کی مدد سے گٹلی ہی سے جڑا رہتا ہے، اسی کے سبب پھلوں میں خاص طرح کی سختی قائم رہتی ہے۔ تم دیکھو کہ بعض بیج اور گٹلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کھائی جاتی ہیں، ان سے خوردنی تیل بھی نکالا جاتا ہے جو مختلف ضروریات میں کام آتا ہے۔ گٹلی کے اوپر گودا۔ مفصل۔ اب جب کہ تم گٹلی اور بیج کی ضرورت اور اہمیت سے واقف ہو گئے ہو تو اس بات پر غور کرو کہ چھوارے یا کھجور کی گٹلی کے اوپر مغز خرما ہوتا ہے اور اسی طرح انگور کے بیج کے اوپر مغز انگور پایا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مغز اس شکل پر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کھجور کی گٹلی اور انگور کے بیج کے اوپر وہ چیز پیدا ہوتی جو کھانے میں استعمال نہ ہوتی، جیسا کہ سرو اور چنار وغیرہ کے پھلوں میں ہوتا ہے۔ تو مفصل، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انگور اور کھجور انسانی غذا کا حصہ ہیں، اس لیے انہیں انسان کے لیے لذیذ بنایا گیا اور ان کے مغز یعنی گودے کو ان کی گٹلیوں اور بیجوں کے اوپر پیدا کیا گیا۔ تو اب تم خود سوچو کہ کیا پیڑ پودے موسموں کے مطابق خود اس قدر حیران کن منصوبے بنا سکتے ہیں؟ سوال پھر وہی ہے کہ کیا یہ انتظامات بغیر کسی خالق، آگاہی، علم، ارادے اور پیشگی منصوبے کے اتفاقاً اور خود بخود ہو گئے؟ کیا پیڑوں کے معدے میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وضع حیات کو غذا کی فراہمی کے لیے اس قدر عظیم کارنامے سر انجام دے سکے؟